ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا، گدھا لے لو، گدھا لے لو، گدھا لے لو۔ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ اتفاق سے اس وقت وہاں سے ایک رئیس آدمی کا اپنے ملازم کے ساتھ گزر ہوا۔ وہ رئیس آدمی اپنے نوکر کے ساتھ اس شخص کے پاس آیا اور پوچھا کہ گدھا کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ جناب عالی 50,000 کا بیچ رہا ہوں۔ وہ رئیس آدمی حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگا کہ گدھا وہ بھی اتنا مہنگا، ایسی کیا خاصیت ہے تمہارے اس گدھے میں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جناب جو اس پر بیٹھتا ہے اس سے مکہ اور مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس رئیس آدمی کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم تمہارا گدھا 1,00,000 روپے میں خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی اس رئیس آدمی نے اپنے نوکر کو کہا کہ اس گدھے پر بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا دکھتا ہے۔ جب نوکر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کہا کہ جناب مکہ مدینہ کسی گنہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ نوکر کہنے لگا کہ ہم گنہگار نہیں، ہٹو سامنے سے، اور گدھے پر بیٹھ گیا۔ اس نے جب آنکھیں بند کر دیں تو اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی، اور پھر اچانک وہ چلانے لگا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیا نظارہ ہے مکہ اور مدینے کا۔ رئیس آدمی نے اپنے وزیر سے تجسس میں کہا، جلدی ہٹو، ہمیں بھی دیکھنے دو، اور گدھے پر خود بیٹھ گیا۔ دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، لیکن اس رئیس آدمی نے اپنی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا، واہ میرے مولا، واہ سبحان تیری قدرت، کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا نوکر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس رئیس آدمی کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی، کوئی گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا تو کوئی چومنے کی، کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا، اور اس طرح کے کئی عوامل لوگ کرنے لگے۔ دوستو، یہی حال کچھ ہمارے سماج میں سوشل میڈیا کا ہے، جس نے دینی اصطلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ لوہ عوام بھی اندھے کانے بن کر پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جہاں سطحی دین کو اصل دین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، چونکہ اصل دین پر عمل کریں تو جان و مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اسی لیے عوام بھی اس سطحی دین کی پذیرائی کرتے نہیں تھکتی۔ ذرا سوچئے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے پیچھے تو نہیں ہیں جو صرف اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اپنی شرافت کا لبادہ اوڑھے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں اور شاہدی دیتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے لیڈر نے کہا بس یہی تو سچ ہے، کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے، سوچنا جرم بالکل نہیں ہے، لیکن جرم پر قائم رہنا بڑا ہی جرم مانا جائے گا۔